شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنتیوں کی نعمتیں۔ جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا، ان کے ملک و مال اور جاہ و منال کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بآرام، تمام پورے اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ تختوں پر بے فکری سے تکیے لگائے ہوئے راحت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ پھر ایک اور نعمت بیان کی گئی ہے، وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناگوار گزریں گی، بلکہ بہار کا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے۔ گرمی سردی کے جمیلوں سے الگ ہیں۔ جنتی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور میوے ان کے بالکل قریب ہوں گے، چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں، چاہے کھڑے ہو کر لے لیں۔ درختوں پر چڑھنے کی اور تکلیف کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سروں پر میوے دار گچھے لٹک رہے ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے۔ اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں، ڈالیاں لؤلؤ، زبرد اور یاقوت کی ہیں۔ ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں۔ چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو اور چاہو کھڑے کھڑے، بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے ہی لے لیں۔ ایک طرف خوش و خرام، خوش دل، خوبصورت، باادب، سلیقہ شعار، فرمانبردار خادم ہوں گے جو قسم قسم کے کھانے چاندی کے برتنوں میں اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف شراب طہور سے چھلکتے ہوئے جام اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان چاندی کی بلوریں گلاسوں کی مثال نہیں ملتی۔ شراب طہور اس میں سما جائے جو نہ بچے نہ گھٹے۔ ان نایاب گلاسوں میں جو پاک، خوش ذائقہ اور سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی، وہ جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی۔ اس کی ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے، کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے، تاکہ اعتدال قائم رہے۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور خالص مقربین خالص اس نہر کا شربت پئیں گے۔ سلسبیل بقول اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانی سے لہر یا چال بہہ رہا ہے۔ اس کا پانی بہت ہلکا، نہایت شیریں، خوش ذائقہ، خوشبو ہے، جو آسانی سے پیا جائے اور صحتا بچتا رہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت، حسین، نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ یہ غلمان جنتی جس سن و سال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے، یہ نہیں کہ سن بڑھ کر صورت بگڑ جائے۔ یہ نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑواؤ زیور پہنے ہوئے باتعداد کثیرن ادھر ادھر مختلف کاموں پر بٹے ہوئے ہوں گے، جنہیں دوڑے بھاگتے مستعدی اور چالاکی سے انجام دے رہے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا گویا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں۔ حقیقت میں اس سے زیادہ اچھی تشبیہ اس کے لیے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال، خوش خصال، بوٹے سے قد والے، سفید نورانی چہروں والے، پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے ہوئے، زیور میں لدے ہوئے، اپنے مالک کی فرمانبرداری میں دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے ایسے بھلے ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکلف فرش پر سفید چمکیلے سچے موتی ادھر ادھر لڑک رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جنتی کی 1000 خادم ہوں گے جو مختلف کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں، اے نبی، تم جنت کی جس جگہ نظر ڈالو تمہیں نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی۔ تم دیکھو گے کہ راحت و سرور، نعمت و نور سے چپا چپا معمور ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا، اس سے جناب باری تعالیٰ فرمائے گا، جا، میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے، بلکہ اس سے بھی 10 حصے زیادہ دیا۔
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے، جس میں ہے کہ ادنیٰ جنتی کی ملکیت و ملک 2000 سال کی مسافت کا ہوگا۔ ہر قریب و بعید کی چیز پر اس کی بیک نظر یکساں نگاہیں ہوں گی۔ یہ حال تو ہے ادنیٰ جنتی کا، پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ جنتی کا درجہ کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اے خدا، اے بغیر ہماری دعا اور عمل کے ہمیں شیر مادر کے چشمے عنایت کرنے والے، ہم یہ عاجزی الحاح تیری پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ تو ہماری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر اور ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ گو ایسے اعمال نہ ہوں، لیکن ایمان ہے تو تیری رحمت اعمال پر ہی موقوف نہیں۔ آمین۔ طبرانی کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں وارد ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہیں کچھ پوچھنا ہو، جس بات کو سمجھنا ہو پوچھ لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، صورت و شکل میں، رنگ و روپ میں، نبوت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ آپ تو یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤں جن پر آپ ایمان لائے ہیں اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں، اگر میں بھی اس پر عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا جو 1000 سال کے فاصلے سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے خدا کے پاس عہد مقرر ہو جاتا ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا، پھر یا رسول اللہ، ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر بھی رکھ دی جائیں تو اس پر بوجھل پڑیں، لیکن پھر جو خدا کی نعمتیں اس کے مقابل آئیں گی تو قریب ہوگا کہ سب فنا ہو جائیں، مگر یہ اور بات ہے کہ رحمت رب توجہ فرمائے۔ اس وقت یہ صورت ملکن کبیرن تک اتری تو اسی حبشی نے کہا کہ اے حضور، جو کچھ آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسے دفن کیا۔ پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا، سندس اعلیٰ درجے کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا، استبرق عمدہ پیش بہا ریشم میں چمک دمک ہوگی، اور جو اوپر پہنایا جائے گا ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ لباس ابرار کا ہے، اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگہ ارشاد ہے، انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا۔ ان ظاہری جسمانی استعمالی نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پرکیف بلذت سرور والی پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی جو تمام ظاہری و باطنی برائی دور کر دے گی، حسد، کینہ، بدخلقی، غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی۔ جیسے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں 2 نہریں نظر آئیں گی، اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا، ایک کا وہ پانی پئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ سب دور ہو جائے گا، دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔